بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے اہل بیت علیہم السلام کے ناموں سے اپنے بچوں کے نام رکھنا کیسا ہے۔ یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے لوگوں نے یہ بات بطور فتویٰ بیان کی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ناموں سے نام رکھنا ناجائز ہے، اور اس میں انہوں نے جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ ان ناموں کے اندر جو ہے نا تعلی ہے، غرور ہے اور خود ستائی ہے۔ تو ہم نے پہلے کلپ کے اندر جو ہے یہ بات واضح کر دی تھی کہ زین العابدین کے اندر خود ستائی نہیں، تعلی نہیں، بلکہ عجز و نیاز کی انتہا اور معراج ہے۔ ناظرین محترم، گزارش یہ ہے کہ یہ محض اتفاقی فتویٰ نہیں، ایک ان کا دیرینہ خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر میں یہ آپ میدان میں آ چکے ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا سیاست معاویہ زندہ باد، اور اس سے پہلے ان کو سرگرمی یہی سونپی گئی تھی اور بہت بڑے سودے پر ہوئی تھی یہ بات۔ تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، حقائق ہوا کرتے ہیں، تو ان کے من کے اندر کی جو غلاظت تھی وہ اب اس کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ غلیظ تو یہ پہلے دن سے ہی تھے، ایسا نہیں کہ ان کے لیے کوئی یہ نئی بات تھی یا کوئی نیا پروگرام تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو مشن یہی سونپا گیا تھا۔ تو یہ چونکہ خاص یہود کی NGOز سے متعلق ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں جہاں سے متعلق ہوں، دلیل کی بنیاد پر بات کرنا ہمارا علمی حق ہے۔ تو ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل شریعہ کی روشنی میں پہلے واضح کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا واجب ایمانی ہے۔ آئیے ہم حدیث شریف سے اس کا ایک نیا عنوان پیش کرتے ہیں۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، اے میرے محبوب غلاموں، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، اپنے نام رکھو۔ ہاں، یہ احتیاط ضرور کرو، جو میری کنیت ہے ابو القاسم، اس کو الگ رہنے دو، وہ میری ذات کا ایک تشخص ہے، ایک الگ سے انفرادی تقدس ہے۔ تو میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، نام ضرور رکھو۔ تو علماء اہل سنت نے بڑا خوبصورت یہاں ایک فکری رجحان پیدا کیا ہے کہ ایک ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ محمد نام، اور اس کا ایک مسمى وہ حضور کی ذات ہے۔ اب بعض اوقات لوگ یا محمد کہہ دیتے ہیں، تو علماء اہل سنت نے ادب و نیاز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نام کو وصفی معنی کے اعتبار سے بیان کریں، اپنا جو ہے اسمی معنی جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یا محمد کہتا ہے تو اس حوالے سے یہ سوء ادب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو خود بلاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں آوازیں نہ دیا کرو، رسول کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں علماء اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کے کلمات کے اندر اوصاف کی، وصف کی، حرمتوں کی انتہا ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، تو ملحوظ حضور کے اوصاف ہوں، وصف ہو، صفت ہو، نعت ہو، تو پھر یا محمد کہہ سکتے ہیں، اے وہ ذات جس کی بار بار حمد کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی ارشاد نے یہ طے کر دیا کہ نام وہ رکھو جس کے اندر وصف ملحوظ ہوں، کیونکہ وصف جو ہے انسان کی طبیعت پر، کردار پر، سیرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھے نام رکھو تاکہ ان کے اثرات جو ہیں وہ شخصیت پر مرتب ہو سکیں۔ تو زین العابدین، سبحان اللہ، کوئی چھوٹا نام ہے؟ اللہ اکبر! یہ یوں سمجھیے کہ یہ نسل رسالت کے اندر آدم ثانی ہیں، کیونکہ باقی نسل تو قتل کر دی گئی تھی، یہی فرد رحمت بچے تھے جس سے نسل زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا آگے بڑھی، اور اس وقت دنیا میں پوری پھیلی ہوئی ہے۔ رہا دعوت اسلامی کا معاملہ، وہ یہ ہے کہ ان کو چونکہ سرگرمیاں سونپی گئی ہیں اسلام دشمنی کی، اب براہ راست تو مد مقابل آ نہیں سکتے، لہذا انہوں نے وہی لبادہ اوڑھا جس طرح یہود کا ایک طریقہ کار تھا، یا جس طرح ابن سبا آیا تھا مولا کائنات کے ماحول کے اندر۔ تو یہ ٹائٹل جو ہے اس حوالے سے
یہ کارگر ان کا ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کو یہ جو ان کے باپا جانی ہیں کیا بلا ہے مجھے نہیں پتہ، یہ صرف اتنا بات ضرور ہے کہ یا تو اس کو سمجھ نہیں ہے، یا وہ بت بن کر بیٹھا ہوا ہے، یا وہ گنگا بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اگر وہ دانستہ ایسا کرا رہا ہے تو گویا وہ اس میں اس سازش میں جو اسلام کے خلاف باقاعدہ یہ سازشی جماعت ہے، اس سازش میں وہ باقاعدہ شریک کار ہے۔ پہلے سیاست معاویہ کا زندہ باد کا نعرہ، یعنی بے گناہ بے خطا معاویہ کا نعرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاویہ کے مد مقابل آیا وہ خطا کار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنیے، ایک طرف اس جاہل ملا کا یہ نعرہ اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوی ارشاد۔ اب امت مسلمہ اپنے ضمیر سے فیصلہ کرے کہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے یا اس جاہل ملا کے تراشے ہوئے تصور دین کی طرف جانا ہے، اموی دین کی طرف جانا ہے۔ اب بے خطا بے گناہ معاویہ، اس کا مطلب ہے کہ مد مقابل جو ہے وہ خطا کار ہے۔ سنیے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی زبان سے ارشاد فرمایا کہ جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم، حضور سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا بھی کی حضور نے، اللہم ادر الحق حیث دار علی، اے اللہ جہاں علی ہو وہیں حق چلا جائے۔ اب رسول کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی کے مد مقابلے آنے والا حق نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بے خطا بے گناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حیرت اس بات پر ہے کہ 1,14,000 مسلمانوں کا قاتل بھی بے خطا ہے، ٹھیک، 1,14,000 مسلمان، اور ان میں 20,000 اصحاب رسول، ان میں جناب والا بیت الرضوان والے 800، ان میں جناب والا بدر والے جو ہیں وہ 150-200، یہ سب لوگ خطا کار تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے نعرے کے مطابق اور ان کی غلیظ سوچ کے مطابق اور اموی دین کے مطابق وہ نا حق تھے اور یہ حق تھے، ہاں جی، اس لیے انہوں نے بے خطا کا نعرہ لگایا۔ پھر کبھی کہتے ہیں، کبھی ان کو اعتراض ہوتا ہے مولا حسین علیہ السلام کے وضو پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب نام رہ گئے تھے، ناموں پر بھی اعتراض شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اب تو امت مسلمہ کو شعور آنا چاہیے کہ یہ ان کے اندر کی غلاظت باہر آ رہی ہے، لہذا ان سے پوری امت مسلمہ کٹ آف ہو جائے، دور ہو جائے۔ بالخصوص میں ان سید زادوں سے کہتا ہوں جو جناب زین العابدین کی اولاد ہیں، اولاد علی اور زہرا کی اولاد ہیں، اولاد رسول ہیں، اگر کوئی بھولے سے سید اس جماعت جو ہے، یہ جو شرپسندوں کی جماعت ہے، اس میں اگر کوئی شریک ہے تو فوراً طائب ہو جائے، اگر وہ اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہے تو۔ اور پھر دوسرے سادات جن سے وابستہ نہیں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ان سے دور رہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو طوفان نوح کے سپرد کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کو یہ جاہل مولوی کشتی نوح سے نکال کر طوفان نوح کی لہروں کی نظر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آل کشتی نوح ہے، فمن رکبہا فقد نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور ومن تخلفہا فقد غارقا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا، سوار نہ ہوا، وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ ملوانہ آپ کو غرق کر رہا ہے طوفان نوح میں، کیونکہ حضور نے نوح کی کشتی کا تصور دیا ہے، تو کتنا خطرناک طوفان نوح تھا، اور یہ خود تو غرق ہو چکا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے معصوم لوگوں کو بھی غرق ہونے کے لیے جناب والا تیار کر رہا ہے۔ لہذا اس ظالم سے بچ جائیے اور ان سے دور رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر اپنے نام رکھو، اپنے بچوں کے نام رکھو، کیونکہ میرے اوصاف عصمت، میرے اوصاف رحمت جو ہیں ان کی طبیعتوں پر اثر انداز ہوں گے۔
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا پیکر عصمت جو ہے لفظ محمد کا مسمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت نبوت جو ہیں وہ حضور کی ذات کے اجزاء ہیں، پیکر نبوت کے اجزاء ہیں۔ تو جو شخص حضور علیہ السلام کے اجزائے نبوت سے نفرت کرتا ہے وہ خود ذات نبوت سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جو نبی سے نفرت کرتا ہے اس سے امت ہٹ جائے، اس سے نفرت واجب بنتی ہے، ورنہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص چونکہ دشمنی میں تل آیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی احادیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبغضین اہل بیت نبوت کی بابت فرمائی ہیں، یہ جماعت جو ہے اس کا مصداق بنتی جا رہی ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ عرض کرتا جاؤں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو جڑی ہوئی نسبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ہے اور ان کا احترام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں قرآن پاک کی روشن آیات کے اندر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر نے جناب ابراہیم کے قدموں کے بوسے لیے ہیں وہ پتھر اب قبلہ گاہ محبت ہے۔ حضرت عمر جیسے بھی وہاں پسیج جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں میں وہاں اپنا سر رکھوں۔ حضور نے اجازت دی، قرآن پاک آ گیا کہ فرمایا یہی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو جو نسبتوں کا ایک تقدس ہے، ایک شرف ہے، ایک عظمت ہے، ایک تقدس ہے، صفا مروہ میں کوئی بھی دینی مقام ایسا نہیں جو کسی نسبت سے منسوب نہیں ہے۔ تو ان بے شرموں کو تو چاہیے کہ حج کرنے نہ جائیں، کیونکہ وہاں بھی نسبتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ان کے حج ہیں، کیا ان کی نمازیں ہیں، کیا ان کی سب ڈرامہ ہے، فراڈ ہے، یہ دھوکہ دہی ہے امت کو۔ جو امت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے وابستہ نہیں وہ امت ہی نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ اموی دین کا داعی ہے اس لیے اس نے نعرہ لگایا تھا کہ معاویہ بے گناہ ہیں، بے خطا ہے، لہذا اموی دین پر آ جاؤ لوگو۔ تو یہ اموی دین کا داعی ہے، جس نے اموی دین کو قبول کرنا ہے اس کی طرف چلا جائے، جس نے نبوی دین سے وابستہ رہنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کے اولیاء کے ساتھ وابستہ رہے۔ لہذا انہوں نے خود کو معیار بنایا ہوا ہے اور لوٹ رہے ہیں امت کو، اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں یہ لوگ، مہذب ڈکیتیاں غلے رکھ کے جناب اللہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ لہذا ان لٹیروں کو چندہ دینا بھی میں نے کہا تھا حرام ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی حرام ہے، ان سے بچ جاؤ۔ یہ آپ کے ایمان کے قاتل ہیں، یہ آپ کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے ان کی ساری سرگرمیاں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، اس امت کی کیا شان ہوگی جس کا اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے اور اوسط بھی محمد ہے۔ تو ہم تو اس امت میں ہیں جس کا اول آخر محمد ہیں اور آل محمد ہیں۔ آخر محمد کون ہے؟ آل محمد ہے۔ تو یہ آل سے دور کر رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی جو آل پاک ہے اس سے جڑنا محض صرف ایمان یا اعتقاد نہیں بلکہ فطرت اور یقین کی مجبوری ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص رکن اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے مابین کھڑے ہو کر بڑی کامل عبادت کرے اور اس عبادت کی قبولیت معراج پر پہنچے اور اس عبادت میں میری اہل بیت کی محبت کا ذوق نہیں ہے تو وہ عبادت مردود ہے۔ لہذا میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مردودوں کی جماعت ہے، آل محمد سے یہ نفرت کرتے ہیں اور آبائے محمد سے بھی یہ نفرت کرتے ہیں اور اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے نفرت کا اظہار کر دیا ہے۔ اب یہ سفیانی گروہ جو کہ قرب قیامت کے نزدیک آنے والا ہے، یہ اس کا یہ مقدمہ ہے، یہ سفیانی گروہ کا، یہ صف بندی کر رہے ہیں، یہ صف بندی کر رہے ہیں، اموی دین والے صف بندی کر رہے ہیں، ان کی قیادت جو ہے عبداللہ سفیانی کرنے والے ہیں۔ لہذا یہ سفیانی گروہ، یہ دجالی گروہ جو ہے یہ اس ٹائٹل پر وہ کام کر رہا ہے، صف بندی کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اس وقت جتنے بھی روئے زمین پر سادات ہیں وہ حلالی ہونے کا ثبوت دیں اور حضرت مہدی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حرمت مآب آل کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، اصحاب رسول علیہ السلام کے مقدس جذبوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو ادب بارگاہ اہل بیت نبوت۔ آپ لوگوں کو خطبے میں کہا کرتے تھے ارقبوا محمدًا فی عطرتہ، لوگو محمد کی ذات کو اگر پانا ہے تو وہ ان حضور علیہ السلام کی ذات، حضور اپنی آل میں رہتے ہیں۔ کوئی بظائے رسول ہے، کوئی نفس رسول ہے، کوئی جگر گوشہ رسول ہے، تو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کے یہ اجزاء ہیں۔ تو اجزائے وجود نبوت سے نفرت ذات نبوت سے نفرت ہے، لہذا انہوں نے اعلانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نفرت کا اظہار کر دیا ہے، لہذا یہ نبوی دین سے نکل چکے ہیں اور اموی دین کو اپنا چکے ہیں، لہذا ان سے دوری واجب ایمانی ہے۔ جس شخص نے اپنی ایمان کو بچانا ہے اور اپنے وقار دینی کو بچانا ہے اور اپنی آخرت کو بچانا ہے، ان سے الگ ہو جائے اور ان سے نفرت کر لے۔ ان سے نفرت کرنے سے آپ کو اللہ کا عرفان ملے گا، رسول اللہ کا قرب ملے گا۔ کیا اس بات پر کبھی آپ کے دل کے اندر، ضمیر کے اندر زلزلہ نہیں آیا کہ جو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کو، دل کو، روح کو تڑپا کر رکھ دے اور بے قرار کر دے، اس معاملے میں، اس امر میں کیا آپ شریک ہونا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب منور تو اتنا نازنین اور نازک تھا، لطیف تھا کہ حسنین کریمین اگر گھر میں روتے کسی معاملے میں بچپن میں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز انتہائی مختصر کر دیتے، فوراً جا کر حسنین کریمین کو گلے سے لگاتے اور گھر والوں کو تنبیہ فرماتے کہ ان کا رونا محمد کو تکلیف دیتا ہے، محمد کو اذیت دیتا ہے، محمد کو پریشان کرتا ہے، لہذا ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کو رونے نہ دیا کرو۔ تو جو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت ہو کر حسنین کریمین کو کے رونے پر بے قرار ہو جاتے ہیں، تو کیا حسنین کریمین کی اولاد سے نفرت کرنے والوں کی نفرت سے بے قرار نہیں ہوں گے؟ لہذا خدا کے لیے ان سے بچو، یہ سفیانی گروہ ہے اور اموی دین کا یہ پرچارک ہے، نبوی دین سے یہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ان کا یہ لبادہ بالکل اسلامی نہیں ہے، خیر اسلامی ہے، یہ اندر سے وہی ہیں جو دشمنان رسول تھے، جو دشمنان اہل بیت رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ تو واجب ہے اہل بیت نبوت کے نام پر نام رکھنا، کیونکہ سمو کا لفظ صیغہ امر سے ہے، اور صیغہ امر جو ہے یہ مطلق عن القرینہ ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو لہذا اہل بیت نبوت کے ناموں سے نام رکھنا، حضور کی ذات کے ساتھ نام سے نام رکھنا واجب ایمانی ہے، تو لہذا ضرور یہ نام رکھا جائے اور ان کے کہنے پر نہ چلا جائے۔ یہ تو ادھر جا چکے ہیں جدھر ابلیس سے بھی آگے جا چکے ہیں، ابلیس ان سے بہت پیچھے کھڑا ہے، یہ ابلیس سے کہیں آگے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔